اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ موجود ہے بحق اقول لکم، یعنی میں آپ سے سچی اور کھری بات کرتا ہوں۔ اپنے حواریوں کو مخاطب قرار دے کر حضرت فرماتے ہیں کہ بالکل پیور خالص سچی اور کھری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کما نظر المریض الی الطعام، جیسے مریض کے سامنے جب آپ کھانا پیش کرتے ہیں اور وہ اس کھانے کی طرف نگاہ ڈالتا ہے فلا یتلذذ بہ، وہ اس کھانے میں لذت محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں من شدت الوجع، اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، مریض ہے، بیمار ہے، اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ جتنا سا جتنا لذیذ سے لذیذ کھانا آپ اس کے سامنے لے کر آئیں گے، اس کو اس کھانے میں لذت نہیں ہوگی، رغبت نہیں ہوگی، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس کھانے میں رغبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کذالک صاحب الدنیا، اسی طرح سے دنیا دار انسان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ فلا یتلذذ بالعبادت، اسے عبادت میں لذت نہیں آئی۔ بس یہ فارمولہ ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ اگر ہمیں عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے وجود میں دنیا کی محبت موجود ہے۔ حضرت یہ فارمولہ دے دیا ہے کہ انسان کے دل میں اگر عبادت کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، بلکہ دنیا کی محبت ہو، تو یہ دنیا اس انسان کو عبادت کی طرف رغبت اختیار کرنے نہیں دے گی۔ وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی اس کی توجہ دنیا کی طرف ہوگی، وہ دنیا کی لذتوں کی طرف متوجہ ہوگا، دنیا کی خواہشوں کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اپنے دوسرے مسائل اور نماز کے بارے میں سوچے گا۔ لہٰذا کہتے ہیں جو چیز انسان کو بھول جاتی ہے وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کی توجہ جس طرف ہے انسان اسی طرف متوجہ ہوتا ہے حالت نماز میں۔ لہٰذا حضرت فارمولہ دے دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا، یہ اس عبادت کی حلاوت کو، مٹھاس کو، شیرینی کو محسوس نہیں کرے گا۔ جتنی بھی عبادتیں انجام دیں، نہ اس کو روزے میں لذت ہے، نہ اس کو حج میں لذت ہے، نہ اس کو نماز میں لذت ہے، نہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لذت ہے، نہ اس کو مجالس اعضاء میں لذت ہے، نہ اس کو حضرت سید الشہداء کے مسائل میں لذت ہے، اس کو لذت نہیں آئے گی، کیونکہ عبادت کی لذت سے یہ معلوم ہو چکا ہے، اس کے دل میں دنیا کی لذت موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں ما یجدہ من حلاوت الدنیا، یعنی جب تک اس کے وجود میں دنیا کی لذت موجود ہے، عبادت کی لذت اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ لہذا بس معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی لذت موجود ہے، مٹھاس موجود ہے، عبادت میں بھی لذت اور مٹھاس موجود ہے، اور یہ دو لذتیں اور دو مٹھاسیں ایک دوسرے کے مد مقابل میں آ کر جب کھڑی ہو جاتی ہیں تو انسان کو عبادت کی لذت نہیں آتی ہے۔ اور اس انسان نے جو اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کی راہ میں اس انسان کے قدموں کے آگے جو زنجیر ہے وہ دنیا کی محبت کی زنجیر ہے۔ لہذا اس انسان کو اپنے وجود سے دنیا کی محبت کا خاتمہ کر کے اللہ کی محبت کو اپنے وجود میں جگہ دینا ہے۔ بس دنیا کا کوئی کام بھی انسان انجام دیتا ہے تو اس میں انسان کی رغبت اللہ کے تقرب کے لیے ہونی چاہیے، چونکہ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ لہذا اس انسان کو اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمات دی ہیں وہ نعمات اس کی اس مقصد خلقت کی سہولت کے لیے ہیں تاکہ انسان اللہ تک پہنچ سکے۔ لہذا انسان کی بیوی ہے، انسان کے بچے ہیں، انسان کا گھر ہے، انسان کا کاروبار ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے محبت بنانے کا، اللہ سے معرفت ایجاد کرنے کا، اللہ کی بہتر انداز میں عبادت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا انسان ان ذرائع کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے اور ان سے استفادہ اللہ کے تقرب کی خاطر کرے، قربت اللہ، پھر یہ اللہ تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ لہذا انسان کو پھر ان چیزوں کے استعمال میں بھی اللہ کی مٹھاس آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے قرب کا احساس انسان کے وجود میں ایجاد ہوگا۔ لہذا پھر محالات میں سے ہے کہ جس انسان کے وجود میں اللہ کی محبت کی شعاع روشن ہو جائے وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو اور دنیا کی محبت کو اپنے وجود میں اللہ کی محبت کے متضاد قرار دے کر اپنے وجود میں جگہ دے، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اب اس کا ذائقہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کے ذائقے میں نکھار آ چکا ہے، یہ ایک بہتر چیز کی طرف متوجہ ہو چکا ہے اور وہ حضرت حق متعال کے جمال اکبر کی زیادت ہے۔ لہذا یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ توجہ خود ذکر ہے، اور اس ذکر کو ذکر عملی کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان زبان سے ذاکر نہیں ہے، ہاتھ سے تصویروں کو نہیں گھما رہا ہے، انسان اپنے تمام وجود سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ انسان جو کام بھی کر رہا ہے اس کام میں اس کی توجہ اللہ کی خوشنودی ہے، لہذا وہ کام اس کا عبادت ہے۔ انسان اگر ریڑھی چلا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت کی طور پر چلا رہا ہے۔ انسان اگر اپنا کوئی بھی زندگی کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے درس پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، سب کام اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور سب کام انسان کے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرار پاتے ہیں۔ لہذا اس انسان کے وجود میں اللہ کی مٹھاس اور اللہ کی محبت کا ذائقہ آ چکا ہے، لہذا اب کوئی مٹھاس، کوئی ذائقہ اس ذائقے سے قابل قیاس اور مقایسہ نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی ذائقے کو، کسی بھی طعام کو یہ انسان اس ذائقے اور طعام کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہیں کرتا اور ہمیشہ اللہ کی طرف یہ انسان متوجہ ہوتا ہے۔ خداوند متعال امام زمان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو نورانی فرمائے، خداوند متعال حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ علی محمد۔